بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوم عاشورہ کے اہم واقعات۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اسی تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار ہے۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ یوم عاشورہ بڑا ہی شرف و بزرگی اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن تاریخ کے عظیم واقعات واقع ہوئے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن مقام بلند کی طرف اٹھا لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور انہیں اسی دن نار نمرود یعنی آگ سے محفوظ فرمایا۔ اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی۔ اسی یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور فرمایا۔ عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی سے سمندر پار کرایا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ یہی دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا تھا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی اور بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ اسی دن بنایا گیا تھا۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش یوم عاشورہ کو ہی نازل ہوئی تھی، حتیٰ کہ حدیث پاک کے مطابق قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اسی دن کا روزہ بھی سب سے پہلے فرض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اسی دن کا روزہ رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا تو وہ 40 سال کا کفارہ ہوگا، اور جس نے عاشورہ کی رات عبادت کی گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی۔ اسی یوم عاشورہ کو قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، اور اسی یوم عاشورہ کو کوفی فریبکاروں نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم و جگر گوش بطول حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو کربلا میں شہید کیا۔ اسی ماہ امام الانبیاء خاتم المعصومین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابرہہ بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے نکلا تو اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے تو ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ اپنے وقت کے نابغہ روزگار و مایہ ناز فقیہ حضرت ابراہیم ابن محمد کوفی نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن کو اپنے عزیز و اقارب و اہل و عیال کو خوش رکھا
اور ان پر خوش دلی اور دریا دلی کے ساتھ خرچ کیا تو اللہ پاک پورے سال کو اس کے لیے خیر و برکت و فراخی رزق مقرر فرما دیتا ہے۔ مفسرین، فقہا و علماء فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ اگر کسی شخص نے یتیم و مسکین کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بالوں کی مقدار کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا۔